अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर से काफ़िले मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवां है। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि सारे के सारे लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम किसी भी सूरत एहतजाज को नहीं रोकेंगे। हम सड़कों के ऊपर मौजूद रहेंगे और एहतजाज करेंगे। पिछले 3 दिन से आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों के ऊपर है और एहतजाज कर रही है। उनके क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन हुकूमती रुकन है राना सनाउल्लाह साहब। वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डोरें हिंदुस्तान से हलाई जा रही हैं, यानी कि कश्मीर के लोग जो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं उनके पीछे हिंदुस्तान है, इंडिया की हुकूमत है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वैसे नून लीग के लोगों के लिए सबसे आसान काम ये होता है कि जैसे ही लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले, इवन कि अगर इमरान खान अडयाला जेल से कोई ट्वीट भी करें तो वो ये कहते हैं कि भाई इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था और फिर आलमी मीडिया में जाकर उनको अच्छी खासी इज्जत अफजाई का सामना करना पड़ा था मेहदी हसन के शो के अंदर। अब यह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कश्मीरियों के मुतालबात क्या हैं और अवामी एक्शन कमेटी के जो अहम तरीन एक रहनुमा है शौकत मीर साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि ना हम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हैं और ना हम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की आवाम के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं, हम वो एहसानात कभी नहीं भूल सकते। अब उन्होंने जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि अवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर एक चार्टर ऑफ डिमांड आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के सामने रखा और कहा कि हमारे ये मुतालबात हैं, इन मुतालबात को माना जाए। अब आपने फैसला करना है कि क्या वो मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। वो सारे मुतालबात आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि आखिर वो क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। हुकूमत को कहा गया कि हमारे मुतालबात माने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दौर भी हुए। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से तारक फजल चौधरी साहब गए आज़ाद कश्मीर में, वहां के वज़ीर आज़म के साथ बैठकर उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुतालबात को नहीं माना गया। अवामी एक्शन कमेटी ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उसको नहीं माना गया। उसके बाद उन लोगों ने एक डेडलाइन दी 27 सितंबर की कि अगर 27 सितंबर तक हमारे मुतालबात को ना माना गया तो हम सारे के सारे कश्मीर को बंद कर देंगे। और 27 सितंबर को कश्मीर की आवाम ने, कश्मीर के नौजवानों ने बाहर निकलकर सारे का सारा कश्मीर बंद कर दिया। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। वो वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर से आई हैं, यानी कि पाकिस्तान से आई हैं, वो कहते हैं कि जब तक ये वापस नहीं जाती हम किसी भी सूरत वफाकी हुकूमत के साथ या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये उनका पहला मुतालबा है और बड़ा मुतालबा है। जो शौकत मीर हैं अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि हमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हम हुकूमत के खिलाफ हैं, शायद हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, शायद हम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हैं या शायद हम पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ना हम हुकूमत के खिलाफ हैं, ना हम अदारों के खिलाफ हैं और ना हम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की आवाम के साथ हमेशा खड़े हैं, इस आवाम के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं और वो एहसानात हम कभी नहीं भूल सकते। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है। अब जो उनकी डिमांड्स हैं वो मैं रखता हूं आपके सामने। ये चार्ट ऑफ डिमांड है, तकरीबन 40 के करीब उनकी डिमांड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर वो कहते हैं कि हम किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये आपको माननी पड़ेगी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आपने फैसला करना है कि क्या ये डिमांड इंडिया की तरफ से आई है, क्या ये हिंदुस्तान की डिमांड्स हैं या कश्मीर के अपने लोगों की डिमांड्स हैं। ये जरा गौर से इसको आप देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो उनकी डिमांड है, और यह डिमांड तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की यह डिमांड है जो उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहले नंबर के ऊपर लिखी हुई है। वो क्या है? वो है हुक्मरान अशराफिया की मराद का खात्मा।
کہ یہ جو حکمران اشرافیہ ہے جو عیاشیاں کرتی ہے اور غریب عوام پستی ہے، ان کی عیاشیوں کا خاتمہ کیا جائے. سب سے پہلی ڈیمانڈ ان کی یہ ہے. دوسرے نمبر پر ڈیمانڈ ان کی ہے کہ موبائل کمپنیاں جو لوٹ مار کرتی ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے. تیسرے نمبر پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں پر 12 نشستیں باہر سے آتی ہیں، یعنی کہ پاکستان سے آتی ہیں، مہاجرین کی نشستیں. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 نشستیں بھی آزاد کشمیر کے اندر سے ہی ہوں گی، ہمیں باہر سے یہ منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک عالمی معیار کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آزاد کشمیر کے اندر بنا کر دیا جائے. یہ وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر وہ کسی بھی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فری اور یکساں نظام تعلیم ہو، لکڑی کی سمگلنگ کو روکا جائے، نوکریوں میں مہاجرین اور پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ کیا جائے، آزاد کشمیر کے اندر بھی کوٹا سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جس وقت انقلاب آیا تھا تو اس وقت جو ٹریگر پوائنٹ تھا وہ کوٹا سسٹم تھا. جو بنگلہ دیش کے اندر ایک کوٹا سسٹم چلا آ رہا تھا، حسینہ واجد کی حکومت اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی تھی، اور بنگلہ دیش کے جو نوجوان تھے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ختم کریں اس کوٹا سسٹم کو، اگر یہ جاری رہا تو ہمیں نوکریاں کس طریقے سے ملیں گی، ہم کس طریقے سے روزگار لیں گے. اب اسی کوٹا سسٹم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مزید ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے، آبپاشی اور زراعت کے لیے بھی پانی فراہم کیا جائے، آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے بنائی جائے. یہ بھی کہا کہ بجلی کے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، آٹے کے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. یہ بھی کہا کہ دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کو ختم کیا جائے. یہ بھی کہا کہ بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین کو ختم کیا جائے. یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی جائے. یہ بھی کہا کہ ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے. یہ بھی کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی جائیں. یہ بھی کہا کہ سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا مطالبہ ہے جس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہندوستان نے مطالبہ بھیجا، یہ ڈورے ہندوستان کی طرف سے ہلائی جا رہی ہیں؟ مجھے تو خیر اس میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن میں چونکہ ایک طالب علم ابھی سیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے اگر اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو تو مجھے ضرور کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا. اس کے علاوہ اور بھی مطالبات جیسے کہ کچھ سڑکیں ہیں، کچھ پل ہیں، ان کی تعمیر کی جائے، رحمان پل کوٹلی کی تعمیر کی جائے، مزدور افراد کا جو کوٹا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے، نان کسٹم گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ کو جو جرمانے اور ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اس پر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں، اور کچھ شہداء ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ ان کے خاندان میں ان کے جو بھائی ہیں ان کو ملازمت دی جائے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت سے مانگ رہے ہیں. اب مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر کی حکومت نہیں کر سکتی. اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے میں آپ کو بتا دوں، پچھلے 3 دن سے آزاد کشمیر کے لوگ بھی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور سیکورٹی فورسز بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. سیکورٹی فورسز اور لوگوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو حکومتی نمبر ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ 7 سے 8 سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں تقریباً 4 سے 5 جوان جو ہیں وہ اس جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور پولیس اور عوام دونوں کی جانب جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب اگر پورے آزاد کشمیر سے لوگ کوئی 5-10 لاکھ بندہ اگر مظفر آباد کے اندر اکٹھا ہو گیا تو لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ بتاؤں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پی ٹی آئی بھی تو احتجاج کرتی ہے، ان کے احتجاج تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ تو پہاڑوں کو کراس کر کے واپس چلی جاتی ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے کیا یہ احتجاج ختم نہیں کرے گی؟ کیا یہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ کیا یہ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ تو سب سے بڑا فرق یہ ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے جب سے احتجاج ہو رہا ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. وہ اپنی عوام کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے، اور انہوں نے جہاں جہاں پر اپنے لوگوں کو ڈپلوئے کیا ہوا ہے وہاں پر لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے کہ جو قیادت ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کوئی حکومت لینا یا حکومت گرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اداروں کے خلاف نکلنا نہیں ہے،
ہمارا مقصد پاکستان کی حکومت کے خلاف نکلنا نہیں ہے، ہمارا مقصد عوام کے اندر نفرت پھیلانا بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمارے مطالبات مانے جائیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مانی جائے۔ اور جب ایک معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر 20-24 کروڑ عوام رہتے ہیں، اور عوام جب باہر نکل کر احتجاج کرتی ہے تو حکمرانوں کو عوام کی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ یہی عوام حکمرانوں کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجتی ہے۔ اب تو خیر اس الیکشن کے بعد معاملہ ہی اور ہو گیا۔ تو اب جو کشمیر کے جو حالات ہیں اس وقت، وہ بڑے سیریس حالات ہو چکے ہیں، چاہے پاکستان کی وفاقی حکومت ہو، چاہے ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں، چاہے آزاد کشمیر کی لوکل حکومت ہو، ان سب کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو ان کے حقوق ہم نے کس طریقے سے دینے ہیں۔ کیونکہ عوام اگر ایک دفعہ اٹھ کھڑی ہو نا اپنے حقوق لینے کے لیے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ۔ اس کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں سری لنکا کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی، نیپال کے اندر بھی، انڈونیشیا کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی، جو حالیہ وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں، ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے۔ میڈیا کے اوپر مکمل بلیک آؤٹ ہے، خیر میڈیا کے اوپر تو پچھلے 3 سال سے بہت سے معاملات بلیک آؤٹ ہے، نہیں دکھایا جا رہا۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اپنے انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں، ہمارے کیا مطالبات ہیں، ہم حکومت کو کیا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے حیران کن بات پتہ کیا، آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ منظر عام سے بالکل غائب ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو بھی یاد کیجئے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پھر اس حکومت کو گرایا گیا، انوار الحق جو تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیکن لوٹے ہو گئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس وقت اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو آزاد کشمیر کی عوام کی نمائندہ حکومت بھی اس وقت ان کی اسمبلیوں کے اندر موجود نہیں، اور یہ غصہ بھی لوگوں کو ہے۔ بہرحال اس وقت لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہماری ان ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ابھی تک لے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے کروڑوں لوگ پائندہ باد۔